ہماری سوسائٹی میں ایک عام دستور ہے کہ شاعر اچھا ہو برا ہو، جب بھی کوئی شعر سناتا ہے سب دل کھول کر داد دیتے ہیں، پھر چاہے شعر اچھا ہو نہ اچھا ہو، تھوڑا اچھا ہو یا پھر کافی حد تک واہیات ہو۔ لیکن مرزا غالب اس معاملے میں بالکل الگ سے تھے۔ جب تک کوئی شعر ان کے دل کو چھو نہیں جاتا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا کرتے تھے، اور اسی بات سے اکثر لوگ ان سے پریشان رہا کرتے تھے اور ان کی شاعری پہ نکتہ چینیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن جو شعر ان کے دل کو بھا جاتا، چپ جاتا، اس کی تعریف بھی ایسی کرتے کہ زمین آسمان ملا دیا کرتے۔ وہ اس حد تک تعریفیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ذوق سخن ان کو بے اختیار یہ کرنے پہ مجبور کر دیا کرتا تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی اور غالب کی لگاتار تکرار ہوا کرتی تھی، ایک روز جب مرزا غالب شطرنج کھیل رہے تھے، منشی غلام علی خان مرحوم نے ان کا یہ شعر کسی اور کو سنانے کے لیے پڑھا: اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ خان مرحوم کہتے تھے کہ مرزا کے کان میں اس کی بھنک پڑ گئی، فوراً شطرنج چھوڑ دی اور مجھ سے کہا: بھیا تم نے کیا پڑھا؟ میں نے پھر وہ شعر پڑھا۔ پوچھا کس کا شعر ہے؟ میں نے کہا ذوق کا۔ یہ سن کر کافی تعجب ہوا انہیں، مجھ سے بار بار پڑھواتے رہے اور سر دھنتے رہے۔ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ مرزا نے اپنے اردو خطوں میں اس شعر کا جا بجا ذکر کیا ہے۔ جہاں عمدہ شعر کی مثالیں دی ہیں وہاں اس شعر کو ضرور لکھا ہے۔ اسی طرح مومن خان مومن کا یہ شعر: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب انہوں نے سنا تو اس کی بہت تعریف کی اور کہا کاش مومن خان میرا سارا دیوان لے لیتا اور صرف یہ شعر مجھ کو دے دیتا۔ اس شعر کو بھی انہوں نے اپنے کئی خطوں میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سودا کا یہ شعر بھی ایک مقام پر لکھا ہے: دکھلائے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، لیکن کوئی کہاں نہیں وہاں جن سے گراں کا۔ دکھلائے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، لیکن کوئی کہاں نہیں وہاں جن سے گراں کا۔ ایک صحبت میں نواب مرزا خان داغ کے شعر کو بار بار پڑھتے تھے اور اس پر وجد کرتے تھے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ بعض اوقات وہ اپنے شاگردوں کے کلام سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ ان کی تعریف میں یا پھر ان کا دل بڑھانے کو بہت زیادہ حد تک تعریفیں کیا کرتے تھے، جو کہیں کہیں جھوٹ کی حد تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخر میں ایک شاگرد کی غزل کو دیکھ کر اس کی بے انتہا تعریف کی اور یہ کہا کہ اگر میں اب رشک کرنے کے قابل ہوتا تو تم محسود ہوتے اور میں حاسد۔ جب مرزا منشی ہرگوپال تفتہ کے دیوان کی چلیے یہ ذکر پھر کبھی